بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے، اس حوالے سے علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کے مطابق یوں ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور ان سے فرمایا کہ آپ کی عمر کے بارے میں کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں کہ جتنا کہ آپ ان کے بارے میں خیال فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو بلایا اور ان سے بھی اسی طرح کا سوال کیا حضرت عمر کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ آپ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بتاؤ کہ آپ کی عمر کے بارے میں کیا رائے ہے، تو عثمان غنی ذو النورین نے کہا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے کہیں زیادہ اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا مثل نہیں پاتے۔ پھر آپ نے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسید بن حضیر اور دیگر انصار و مہاجرین کو بلایا اور ان حضرات سے مشورہ کیا اور ان کی رائے معلوم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو حضرت اسید نے کہا کہ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کے بعد حضرت عمر سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اللہ جس سے ناخوش ہوتا ہے اس سے بھی وہ ناخوش رہتے ہیں، اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور کار خلافت کے لیے ان سے زیادہ مستعد اور کبھی شخص کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر کچھ اور صحابہ کرام علیہم رضوان آئے، ان سے بھی آپ نے یہ سوال کیا، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت مزاجی میں مشہور ہیں اور آپ اس سے واقف ہیں، اس کے باوجود اگر آپ ان کو خلیفہ مقرر کریں گے تو خدا تعالیٰ کے یہاں آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم نے مجھ کو خوف زدہ کر دیا، مگر میں بارگاہ خداوندی جل و علا میں دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا ہے، اور اعتراض کرنے والے یہ جو کچھ میں نے کہا ہے تم دوسروں لوگوں تک اس بات کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو بلایا اور کہا لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وصیت نامہ ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اپنی آخری زمانے میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت اور عید آخرت کے شروع میں عالم بالا میں داخل ہوتے وقت لکھا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب کہ کافر بھی ایمان لے آتا ہے، ایک فاسق و فاجر بھی یقین کی روشنی حاصل کر لیتا ہے، اور ایک جھوٹا بھی سچ بولتا ہے، یعنی جب موت کا وقت قریب ہو۔ پھر کہا لکھو کہ مسلمانوں، اپنے بعد میں نے تمہارے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ ان کے احکام کو سننا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، میں نے حتی الامکان خدا اور رسول، دین اور اپنے نفس کے بارے میں کوئی تقصیر و غلطی نہیں کی، اور جہاں تک ہو سکا تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یعنی حضرت عمر عدل و انصاف سے کام لیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میرے خیال کے مطابق ہوگا، اور اگر انہوں نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا اور بدل گئے تو ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ اے مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے نیکی اور بھلائی کا قصد و ارادہ کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، یعنی اور ظالم ان قریب جانیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرے محترم سامعین کرام کی پھر آپ نے اس وصیت نامے کو سربا مہر کرنے کو ارشاد فرمایا۔
جب وہ مہر بند ہو گیا تو آپ نے اسے حضرت عثمان غنی ذو النورین کے حوالے کر دیا، جسے لے کر وہ گئے اور لوگوں نے راضی خوشی سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو تنہائی میں بلا کر کچھ وصیتیں فرمائی۔ پھر جب وہ چلے گئے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا یا الہ العالمین، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس سے میری نیت مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے، اور تو اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ میں نے اس بارے میں اپنی رائے کے اجتہاد سے کام لیا ہے، مسلمانوں میں جو سب سے بہتر ہے میں نے اس کو ان کا والی بنایا ہے، اور وہ ان میں سب سے قوی اور نیکی پر حریص ہے۔ اور یا الہ العالمین، میں تیرے حکم سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اے خداوند تو ہی اپنے بندوں کا مالک و مختار ہے، اور ان کی باغ دوڑ تیری دست قدرت میں۔ یا الہ العالمین، ان لوگوں میں درستگی اور صلاحیت پیدا کرنا اور عمر کو خلفائے راشدین میں سے کرنا، اور ان کے ساتھ ان کی رعیت کو اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے خلیفہ بنایا، کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کے مستحق ہیں، اور زمانہ جانتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ کتنا درست رہا، اور آپ کی خلافت میں جو اسلام کو ترقی اور عروج نصیب ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ مگر یہاں پر رافضی جو حضرات وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو اپنی زندگی میں خلیفہ منتخب کیا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو اپنی ظاہری زندگی میں کسی کو خلیفہ بنایا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ یعنی نبی کریم علیہ السلام اچھائی اور برائی کو خوب جاننے والے تھے اور اپنی امت پر پوری شفقت اور رافت رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے امت پر کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے عمر کو خلیفہ نامزد کر کے مصطفیٰ کی مخالفت کی کہ رسول اللہ نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلی مخالفت ہے۔ تو اس اعتراض کے 3 جواب لکھے حضرت سیدنا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ پہلا جواب کہ نبی کریم علیہ السلام کا اپنی ظاہری زندگی میں امت پر خلیفہ نہ بنانا یہ رافضیوں کا کھلا جھوٹ اور بہتان ہے، کیونکہ رافضی سب کے سب اس بات کے قائل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی مشکل کشا کو خلیفہ بلا فصل نامزد کیا تھا۔ یہ ان کے مطابق ہے، ہمارے مطابق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نامزد کیا تھا خلیفہ مولا علی مشکل کشا کو، یہ وہ کہتے ہیں رافضی۔ تو رافضی اس بات کے قائل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی مشکل کشا کو خلیفہ بنایا تھا، لہذا اگر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی سنت نبوی کی پیروی میں خلیفہ منتخب کر دیا تو اس میں مخالفت کہاں سے لازم آ گئی؟ تو یہ دیکھیں الٹی چال، خود بولتے کہ سرکار نے خلیفہ بنایا تھا مگر ابو بکر نے خلیفہ بنایا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کی مخالفت ہے۔ تو یہ صرف عداوت ہے رافضیوں کی کہ جنہیں حضرت ابوبکر صدیق سے اور عمر فاروق سے عثمان غنی سے عداوت ہے، اس بنا پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور اگر جواب کی بنیاد مذہب اہل سنت پر رکھیں تو اہل سنت کے محققین اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز اور حج میں اپنا نائب و خلیفہ بنایا، اور اس بات کو واضح کر دیا کہ میرے بعد امامت کا اہل یہ ہے اور نیابت کا اہل یہ ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے اشاروں کو جانتے تھے، رمز شناس تھے نبی کریم علیہ السلام کے رازوں کے، تو آپ کے کاموں کی باریکیوں سے وہ آگاہ تھے اور خوب جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا مزاج کیا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ نے نماز کا امام بنایا اور حج کا امام بنایا، تو لہذا ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ ہی سرکار کے بعد خلافت کے حقدار ہے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کیوں لکھوایا خلافت نامہ اور وصیت کیوں کی؟ کیونکہ آپ کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ جو عرب و عجم کے 9 مسلم ہیں وہ بغیر تصریح اور تنصیص کے اس سے واقف نہیں ہو سکیں گے، تو لہذا ان عرب و عجم کے 9 مسلم لوگوں کی طرف اتنا فساد پیدا نہ ہو اور وہ مطمئن ہو جائے اور خلیفہ کو مان لے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی خیرخواہی اور فلاح و بہبود کے لیے آپ نے خلیفہ کو منتخب کیا۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے خلیفہ اپنی زندگی میں مقرر نہیں کیا کہ آپ وحی الہی سے پوری یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہی پر اتفاق کریں گے، اور کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی تھی۔ چنانچہ احادیث کریمہ میں اہل سنت کی صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ اس بات پر واضح دلائل اور اس بات پر کہ آپ خلیفہ بنیں گے اشارات موجود ہیں اور واضح اشارے۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا اللہ والمؤمنین الا ابا بکر، یعنی مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے فَإِنَّهُ خَلِيفَةٌ مِّن بَعْدِي، یعنی میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے۔ اسے کنز الامال نقل کی اگر پہلے والی جو حدیث تھی وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل یقین تھا کہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے تو پھر یہ خلافت نامہ لکھوانے کی کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو بلایا تاکہ خلافت نامہ لکھیں۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، لہذا لکھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو آپ نے خلافت نامہ لکھنے کا ارادہ تک فرما دیا، باخلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ کے پاس وحی نہیں آتی تھی، اور نہ ہی آپ کو اس بات کا قطعی علم تھا کہ میرے بعد لوگ بلا شبہ حضرت عمر کو خلیفہ بنائیں گے، اور اپنی عقل سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو اچھا سمجھتے تھے۔ اسی لیے ان پر ضروری تھا کہ جس چیز میں امت کی بھلائی دیکھیں اس پر عمل کریں۔ بحمداللہ تعالی آپ کی عقل نے صحیح کام کیا، اور اسلام کی شوکت، انتظام، امور سلطنت اور کافروں کی ذلت جس قدر حضرت عمر کے ہاتھوں ہوئی، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اور تیسرا جواب، شیخ محدث نے یہ ارشاد فرمایا کہ خلیفہ نہ بنانا اور چیز ہے اور خلیفہ بنانے سے منع کرنا اور چیز۔ مخالفت تو جب لازم آتی کہ نبی کریم علیہ السلام خلیفہ بنانے سے روکتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا دیتے، اور اگر خلیفہ بنانا نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرنا ہے تو لازم آئے گا کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے امام حسن مجتبی کو جو خلیفہ بنایا تو وہ کیا مخالفت اس سے لازم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ خود ہی فیصلہ کر لے۔ تو تحفہ اثنا عشرہ کے اندر یہ 3 جواب منقول ہے۔ تو گویا پتہ چلا میرے پیارے بھائیوں کی جو اعتراض کرتے راضی بالکل لغو ہے، ورنہ مولا علی مشکل کشا پر بھی اعتراض لازم آئے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی امام حسن مجتبی کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری کیا فرماتے ہیں؟ آئیے ان کا فتویٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کے جس شخص نے خیال کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم سے زیادہ خلافت کے مستحق اور حقدار حضرت علی تھے، تو اس نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو خطا کار ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ تمام انصار و مہاجرین کو بھی خطا کار ٹھہرا دیا۔ تو لہذا جو اس طرح کی باتیں کرتے وہ اپنا قبلہ درست کریں، ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت رسوائی ہو جائے۔ تو پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ، یہی ہمارا عقیدہ، یہی نظریہ ہے۔ انشاءاللہ ان شیخین کے وسیلے سے ہم دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔